تو حج یہ 12 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے اور یہ مناسک حج شروع ہوتے ہیں 8 تاریخ کو، ذی الحج کی 8 تاریخ کو۔ پورے عالم اسلام سے، پوری دنیا سے مسلمان جو مکہ مکرمہ حج کے لیے پہنچتے ہیں، 8 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی مکہ شریف میں، بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ تیاری کرتے ہیں منا میں جانے کی، اور 8 ذی الحج کو ہی احرام باندھتے ہیں۔ اس لیے ذی الحج کی 8 تاریخ جو ہے اسے یوم الترویہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات شرعیہ اور اصطلاحات دینیہ یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ جس دن حج شروع ہوتا ہے اور حج کا پہلا منسک اور حج کا پہلا عمل اور پہلا رکن وہ احرام مکہ شریف میں باندھ کر منا میں جانا ہوتا ہے، اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اور وادی منا میں پہنچنے کے بعد پھر وہاں 4 نمازیں حاجی ادا کرتے ہیں یوم الترویہ 8 ذی الحج کو۔ ظہر کی نماز منا میں، عصر کی نماز منا میں، مغرب کی نماز منا میں، عشاء کی نماز منا میں، یہ 4 نمازیں۔ احرام کی حالت میں منا میں پہنچنا ہے اور وہاں یہ 4 نمازیں ادا کرنی اور رات منا میں گزارنی ہے، اور یہ رات جو ہے ذکر میں گزرتی ہے، عبادت میں گزرتی ہے، دعاؤں میں گزرتی ہے، یاد الہی میں گزرتی ہے۔ اور پھر 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پھر منا میں ادا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں بنی۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو ظہر سے عشاء تک 4 نمازیں، اور 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پھر منا کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جو حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن حج کا، وہ وقوف عرفات ہے۔ تو اس اہم رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے 9 ذی الحج کو تمام حجاج کرام ایک وقت میں روانہ ہوتے ہیں میدان عرفات کی طرف۔ اور اتنا بڑا تحرک پوری دنیا میں کہیں نہیں، پوری دنیا میں کہیں کسی بھی قوم میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں اتنا بڑا تحرک نہیں ہے کہ ایک وقت میں کم و بیش 30 لاکھ افراد وہ ایک وقت میں منا سے چلتے ہیں اور میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تاکہ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم وقوف عرفات، اسے ادا کریں۔ اور یہ تلبیہ جو ہے یہ حجاج کرام کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ یہ تلبیہ کے جو الفاظ ہیں یہ اتنے مبارک ہیں کہ پڑھنے والوں پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے اور سننے والوں پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تلبیہ کے جو مبارک الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان میں اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو تلبیہ ہے یہ ہر حاجی کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔